ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے غربت اور بھوک پہ، اور احمد صاحب نے ہمیں بہت ڈیٹیل میں بتایا کہ مہنگائی اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ اب لوگ جو ہے لوگوں کے برداشت باہر ہو رہا ہے، اور ایک وقت دور نہیں کہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے بقول ان کے شہری کے تلواروں کے ساتھ. اس سے پہلے کہ وہ پوزیشن آئے، اللہ کرے ہمارے حکمران ان چیز کو سمجھیں اور حالات کو بہتری کی طرف لے جائیں. آئیے اب ہم بات کرتے ہیں تنویر حیدر صاحب سے، جو کافی سال باہر رہنے کے بعد پاکستان واپس آئے. افریقہ میں یہ مقیم تھے اور اب پاکستان میں آ کے انہوں نے یہاں ایک کنفیکشنری فیکٹری لگائی ہے اور چلا رہے، لیکن بہت زیادہ دشواریوں میں مبتلا ہیں. ان سے پوچھتے یہ ہیں کہ آپ کا کیونکہ بڑا وسیع دنیا بھر کا وہ رہا ہے، خاص طور سے افریقہ بھی پاورٹی ہٹ رہا ہے. 1980 لاسٹ جو دنیا کا بڑا قحط ہے ایتھوپیا میں ہوا، اور اب سب سارا علاقوں میں اور بھی ہوتا رہتا ہے. تو آپ ذرا افریقہ کے بارے میں بتائیں اور پھر اس کا موازنہ پاکستان سے کریں. جی پہلے تو شکریہ ادا کروں گا آپ کا اور آپ کے چینل کا. اور افریقہ کا جو ہے سچویشن اگر آپ غربت کی دیکھیں تو پاکستان سے کہیں زیادہ ہے. اچھا جی ہاں، ایک تو وہاں پہ جو ہے مین پاور جو ہے اس کو، جب آپ نے سب کانٹیننٹ کی بات کی تو میں نے جو آبزرو کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان یا ہمارا جو سمجھ لیں یہ سب کانٹیننٹ ہے اور افریقہ کانٹیننٹ میں نے جو فرق نوٹ کیا وہ دونوں جگہ سے انگریز گئے. اچھا جہاں پاکستان سے اب ہمارے سب کانٹیننٹ سے اب انگریز گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں کی زمینیں سب زرخیز ہیں اور محنتی لوگ ہیں، تو ان کو کس طریقے سے چھوڑ کے جائیں اس کے اندر کہ یہ لڑتے رہیں اور ہمارے محتاج رہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ ریلیجیز ہیں بہت، چاہے وہ ہندوازم ہو چاہے بدھزم ہو اور مسلمان ہو. تو انہوں نے بولا کہ مسلمانوں میں تو فرقہ واریت چھوڑ دیں، بدھزم کے اندر کئی بدھوں میں بھی فرقے بنا دیے. اس طرح ہمارے بیچ میں ہندوؤں کو بھی لڑا دیا. ہمارے بیچ میں ایک مسئلہ چھوڑ کے چلا گیا کشمیر کا کہ جب تک کہ یہ رہیں گے یہ لڑتے رہیں گے سارے ریسورسز. اب اس کا جو امپیکٹ پڑتا ہے وہ ڈائریکٹ پڑتا ہے پیپلز پہ، پبلک کے پر، عوام پہ پڑتا ہے. جنگ تو ہوتی ہے فوجیوں کے درمیان. تنویر صاحب آپ کو میری اسٹڈی اس پر بہت ڈیٹیل میں ہے. جی جی 300 بلین ڈالر ہم لوگ ابھی تک کشمیر ایفرٹ پہ خرچ کر چکے ہیں. بتائیں. اور اس کا ابھی تک نتیجہ کیا ہے کہ آدھا ملک چلا گیا ہے. جی اور یہی 300 بلین اگر ہم اپنے عوام پہ خرچ کر دیتے تو سوچیے آج کیا حالت ہوتی. بالکل ایجوکیشن کی ہیلتھ. بالکل. ہاں چلیے کنٹینیو کریں. تو اب اسی کا کمپیریزن اگر آپ کرتے ہیں افریقہ سے، میں نے افریقہ کی کافی جو ہے کنٹریز میں دیکھا اور وہاں پہ آبزرو جو میں نے کیا، وہاں سے بھی انگریز گئے تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ یہ عوام جو ہے محنتی زیادہ نہیں ہے، اور وہاں پہ کچھ قدرتی ایسا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی جس قوم کو پیدا کیا جس جگہ پیدا کیا وہاں ویسی ذرائع دیتی ہے. تو انہوں نے بولا یہ کام تو کریں گے نہیں، تو ان کو جو ہے انہوں نے شراب میں اور جو ہے میوزک میں لگا دیا. اب آپ افریقہ کی کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں، کالے کے پاس کھانے کے ہوں یا نہ ہو، ایک تو اس کے پاس ٹیپ ریکارڈ ہوگا جو بج رہا ہوگا، بڑا ٹیپ ریکارڈ، اور شام کو اس نے جا کے پینی ہے شراب. وہ اتنے پیسے کما لیتا ہے کہ میں شراب پی لوں اور کیا کہتے ہیں گانا سن لوں، اور کچھ نہیں ہے ان کو لگا دیا اس چکر میں، اور ایڈس پہ پلتے رہیں. اور وہاں کے جتنے نیچرل ریسورسز ہیں وہ نکال کے لے کے جا رہے ہیں کسی بھی بہانے سے. آپس میں سول وار کرا دی، 4 گروپ بنا دیے، وہ اس کو مار رہا ہے اس کو مار رہا ہے، لیکن کوئی دیکھ نہیں رہا کیا ہو رہا ہے. اور اس کا وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ زمین ایسی بنائی ہے. افریقہ کا اگر آپ دیکھیں وہاں پہ ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، لیکن سب چیزیں وقت پہ ہو رہی ہیں. وہاں پہ ایگریکلچر کنٹری ہے، وہاں پہ وقت پہ بارشیں ہو جاتی ہیں، لوگ اپنی زمینوں پہ جو ہے وہ کھیتی باڑی شروع کرتے ہیں. اور نیچرلی جو جنگلات ہیں وہاں پہ، یعنی کہ آپ دیکھیں اگر جائیں کاجو کے درخت لگے ہوئے، وہ معلوم ہے بچوں کو لگا دیا کاجو توڑنے پہ اور وہ بیچ دیا. شروع میں تو یہ حال تھا کہ ایک پینٹ کے بدلے میں پوری کاجو کی بوری ملتی تھی، تو کاجو ایکسپورٹ ہوتا تھا. اسی طرح پینٹس ہے، بہت سارے ایگریکلچرس وہاں پہ چیزیں ہیں، پھر مائنز ہیں، چائے ہے، ڈائمنڈ اور اسٹون ہے. یعنی کہ اس طرح ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا اس کی کیا ویلیو ہے، چونکہ اتنا ان کو جو ہے مینٹلی آبزرو نہیں تھے، ان کو ایجوکیشن نہیں تھی، ان کو پتہ نہیں تھا. تو جہاں تک آپ کے موضوع کا تعلق ہے اس کے حوالے سے اگر میں کہوں تو غربت جو ہے مین فیکٹر بن رہا ہے ہماری. ایک تو ایجوکیشن کہہ لیں جو ہمیں اس کی ہاؤنو نہیں ہے، ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. غربت ہو رہی ہے، ایک عام آدمی کو پتہ ہے کہ آج چیز اتنی مہنگی کیوں ہو رہی ہے. ہم جو ہے اس کے کازز ہی نہیں. حیدر صاحب یہ جو افریقہ کی آپ نے بات کی بہت اچھی ہے. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ افریقہ کو اتنے کلوزلی دیکھنے کے بعد جب آپ پاکستان آئے اور پھر آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ ایک فیکٹری لگائیں گے، پرپز آف کورس واز ٹو کریٹ سم جابس، تو اس کے بعد آپ کے کیا تجربات رہے؟
آپ جب آپ نے لگایا تھا 2005 اور اب میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ جی جی پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں. میں 90s میں گیا تھا افریقہ اور سیلف میڈ وہاں پہ بہت کم کیا اپنی شاپس اور امپورٹ کرتا تھا پاکستان سے دبئی سے اور سب جگہ سے اور آئی ایم ویل سیٹ. بٹ میں ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہمیں جو ہے. کیا وجہ ہوئی آپ کے آنے کی؟ وجہ میرا ایک تو صحیح معنی دیکھیں جائے کلچر اور وہاں کا جو میری ماشاءاللہ بیٹیاں ہیں اس حوالے سے ہمارا کلچر سوٹ نہیں کرتا. پھر ایک نہ ایک دن ہر فارنر کو واپس آنا ہے. جو بھی ہم اوورسیز میں کام کر رہے ہیں ہم لوگ بہت محنت کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے وہاں پہ, لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں کی حالات کی وجہ سے لوگ ہمارا نام وہاں پہ خراب, بھلے میں کتنا ہی کوئی بھی کتنا ہی سیٹ ہو لیکن وہ دیکھتے ہیں پاکستانی ہیں تو ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے سامنے والے کا. آپ بھلے منولر ہوں کچھ بھی ہوں لیکن بینگ اے پاکستانی تو یہ ہمیں اس کو ذرا یہ شروع جب آپ 90 میں کہتے تبھی یہ حالات تھے یا نہیں؟ تبھی یہ حالات نہیں تھے. اچھا اس سے پہلے یہاں پہ بھی اچھے روزگار تھے لیکن یہ ہے کہ بہتر کی تلاش رہتی ہے آدمی کو. ہم بھی بہتر کی تلاش میں مطلب جیسے 1990 میں جو امیج تھا افریقہ میں پاکستان کا جی جی اب جو بہت اچھا تھا. اچھا پورے افریقہ میں یہ حال تھا سر کہ اگر پتہ چل جائے کوئی پاکستانی آیا ہے مسلمان کے حوالے سے میں بول رہا ہوں تو مسجد سے اپنے گھر لے جایا کرتے تھے کہ یار یہ مسلمان آیا ہوا ہے. چونکہ بہت لوگ مسجد میں آپ جاتے تھے کم لوگ ہوتے تھے اور وہاں مسلمان زیادہ ہیں وہاں مسلمان کم. کچھ کنٹریز میں مسلمان زیادہ ہیں لیکن چونکہ ہم انڈینز ہوتا ہے انڈینز وہاں پہ جو انڈیا کے اور بائی برتھ وہاں کے لوگ ہیں وہ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں مسلمس کی. اب وہ چاہے انڈیا کا مسلمان ہو چاہے پاکستان کا مسلمان ہو لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے پاکستانیوں سے پیچھے کرنے لگے اپنے آپ کو کہ یار یہ لوگ تو بس مار دھاڑ لڑائی جھگڑے اور کسی کے رسپیکٹ نہیں اور یہ سب مسئلے مسائل. اب یہ ہے کہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کر کے سوچا کہ چونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا اسٹیبلش کر دیا کہ میں آج اپنی کنٹری میں جا کے اور اپنے لوگوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بن جاؤں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ہوتا ہے لیکن اللہ وسیلہ انسان ہے اور کیا ہے. بالکل. اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مقصد کیا ہے آپ کے؟ بے شک تو میں اگر وہاں رہتا تب بھی چاہے آپ 4 جاب کریٹ کریں یا 2000 کریں بات وہی ہے ڈیفینیٹلی. اور جذبہ تو اللہ دیکھ رہا ہے. جی بالکل. اور جتنا آپ امپروو کریں گے اتنے زیادہ روزگار. آج آپ کی ایک فیکٹری ہے کل 2 3 آپ ایک لائن 2 10 لائنیں بنائیں گے آپ کو اتنے زیادہ جو ہے آپ جاب کریٹ کر رہے ہیں. اچھا ریلیٹیولی افریقہ کی جیسا کہ آپ نے کہا پاکستانی کے لوگ بہت زیادہ محنتی. جی جی بالکل. یہ تو طے شدہ بات نو ڈاؤٹ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ایون انڈیا سے بھی ہم لوگ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. وہاں پہ افریقہ کے اندر کیا ہے کہ اگر کوئی فرض کریں ایک کمپنی ہے اس کے اندر 10 انڈین ہیں لیکن وہ 10 انڈین وہ کام نہیں کر سکتے جو ایک پاکستانی کرتا ہے. جو یعنی کہ اس کا جو دماغ اس کی جو آبزرویشن ہے چونکہ پاکستان کے اندر ایک تو کام اور ذمہ داری جو ایمانداری سے کام کرے اس کو کوئی نہیں. یہ بات میں بینک میں کام کرتا رہا ہوں باہر. یہ بات میں نے بھی کئی جگہ کئی لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا. میں نے کہا بھائی بینک میں تو میں نے یہی دیکھا کہ یا تو گورے, میں جس بینکوں میں کام کرتے تھا سے ڈچ اور امریکنس یہ برٹشرز کا بینک تھا تو وہاں جو ہمارے پاور اسٹرکچر یا جو اتھارٹی اسٹرکچر تھا وہ یہی تھا کہ گورے کے بعد پاکستانی. بالکل. انڈین وے بلو اور دوسری قوموں کا تو کوئی کاؤنٹ ہی نہیں. آپ اس چیز کو سیکنڈ کر رہے ہیں. انفیکٹ اگر میں سب کانٹیننٹ کی بات کریں دبئی کس نے بنایا؟ پاکستانیوں نے بنایا. سب پاکستانیوں نے بنایا. آج آپ نے بٹھا دیا ان لوگوں کو دوسرے انڈینس کو اور وہاں زیادہ انفلوئنس ہو گیا انڈینس کا. لیکن چلے تو پھر آپ آئے پاکستان. میں پاکستان آیا. میں نے ان کے پلان کیا کہ ایک فیکٹری لگائی جائے جس میں فی الحال فرسٹ اسٹیپ یہ تھا میرا انویسٹمنٹ تھی. تو میں نے کہا بجائے اس کے کہ کہیں بیٹھ جائے اور کہیں انویسٹمنٹ کر دو اپنا کام کرو. جتنے زیادہ پیسے آپ کے انویسٹمنٹ ہوں گے اتنے زیادہ جاب کریٹ ہوں گی. تو میرا ایک تو آبجیکٹو یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جاب ملنی چاہیے. اس کے لیے میں نے ایک اسٹارٹ کیا ایک مشین سے ماشاءاللہ سے کام چلا. 2003 سے میں نے شروع کیا. میں 2001 میں شفٹ ہوا اور آہستہ آہستہ وہاں سے اپنے جو کیپٹل تھا میں نے نکالا اور یہاں پہ شروع کیا. کنفیشنری ببل گم سے شروع کیا, پھر کینڈی اور پھر لولی پاپ اور اس طرح کی جنرل بھی خریدتا تھا, دوسرا ٹیکسٹائل بھی کر رہا تھا اور دوسری میری ٹریڈنگ بھی تھی ساتھ میں. لیکن فیکٹری لگانے کا مقصد کیا تھا؟ جاب کریٹ. چونکہ اگر میں ایکسپورٹ کر رہا تھا تو میں خالی اکیلا ہی کر رہا تھا. لیکن فیکٹری لگانے کا مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ. ایک مشین کے اوپر 5 آدمی کام کرتے ہیں اور ان سے ریلیٹڈ بہت سارے لوگ ہیں. ایک کے پیچھے 5 تو کم سے کم ہوتے ہی ہیں. جی جی جی. تو 5 کا مطلب 25. اب کیا کہ وہ تو مشین ہوگی ہو گئی. اب اس کے بعد پیکنگ مٹیریل ہے, یہ ہے, وہ ہے, کاٹن ہے, پھر سب کی جابیں لگ رہی ہیں. پرنٹنگ سے لے کے اب ایک کاٹن بنانے والا ہے, سیلفنگ انڈائریکٹ ٹیکس جابس بہت کریٹ ہو رہا ہے. ڈیفینیٹلی. اب کیا ہے کہ اب ہمارے یہاں کچھ پالیسیاں ایسی ہو رہی ہیں
کہ ہم بجائے ایکسپورٹ پہ توجہ دینے کے ہم امپورٹ پہ توجہ دے رہے ہیں. اگر میں چھوٹی سی مثال دوں, آج چائنا کہاں سے کہاں پہنچ گیا, چونکہ وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے, اس نے امپورٹ کوریا, اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ جاب کریٹ کر رہے ہیں, ہم جاب کریٹ کر رہے ہیں چیز کو باہر بھیجنے کے لیے, ہم لوگوں کو باہر بھیج رہے ہیں جاب, اور ہم امداد مانگ رہے ہیں, ایڈ مانگتے پھر رہے ہیں. ایڈ مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج آپ دیکھیں, پہلے ہم, اگر میں چھوٹی سی مثال دوں, پلاسٹک آئٹم سے لے لیں, ہم کھلونے خود بنایا کرتے تھے, 20 روپے کا ہوتا تھا, چاہے وہ کھلونا آپ کو 10 کا ہی پڑ رہا ہے, لیکن 20 روپے کے کھلونے سے جو ہے 25 آدمی اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے. آپ کے پاس فورن ایکسچینج آپ کے گھر میں تھا, آج آپ فورن ایکسچینج باہر بھیج رہے ہیں, اور فورن ایکسچینج کی آپ امید رکھتے ہیں ایکسپورٹر سے. مطلب آپ ایکسپورٹرز کو بولتے ہیں یار کام کرو, تو ایکسپورٹر کیسے کام کرے گا بھائی؟ آپ آج پرائز یہ ہوتی ہے, کل صبح اٹھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے آپ کا یہ پرائز ہو گئی. وہ کوئی بھی آئٹم ہو, اگر کنفیکشنری کے حوالے سے آپ چینی کو لیں, آج کتنا بڑا ایشو ہے. اور اگر یہ جو ایک دم سڈن ابھی انکریز ہوئی ہے, اس نے آپ کو بالکل سمجھ لیں کہ توڑ دیا تھا, ختم, آخری جو کہتے ہیں نا بالکل کیل, کیونکہ اس سے پہلے بھی تو مہنگائی ہوتی رہی ہے, اور روپیز آپ کا جو تھا رکا رہا. اب ہم نے ورکنگ کی ہوئی, ہم نے پرائز دی ہوئی ہے 32 کی شوگر جب تھی, 32 حساب سے ہم نے ایک ویلیو بنائی, ہم نے ایکسپورٹر کو ہم نے یہ ایک قیمت دے دی اس کو. اب میں 50 کی چینی خرید کے کیسے کروں گا بھائی, اتنا منافع تھوڑی ہے. اچھا, ڈالر کو آپ بڑھا نہیں سکتے, مگر تھوڑی ریلیف تو آپ کو ملی نا, جو 62 پہ روکا ہوا تھا, جی اب 84 ہو گیا. ریلیٹیولی اگر دوسرے کرنسی کے ڈالر بھی گرا ہے, انرجی بڑھا دی آپ نے, انرجی بڑھا دی, دوسرے اخراجات بڑھا دیے, پیٹرول بڑھا دیا, اس کی وجہ سے جو سوزوکی جو ہے 500 روپے لیتی تھی وہ 800 روپے لیتی ہے. ہم تو وہیں کے وہیں کھڑی ہیں. اس سے بہتر یہ تھا کہ یہ آپ کی فیکٹری بھی سارٹ آف کلوزر کی طرف جا رہی ہے. ڈیفینیٹلی کتنے لوگوں کی جاب ختم ہو جائے گی اگر تقریباً میرے پاس اس وقت آپ کے علاوہ انڈسٹری کے حساب سے تو دیکھیں لاکھوں میں فگر ہے سر, لاکھوں. اور اسی کی وجہ سے احمد صاحب یہی ہے نا, ہم لوگ ایک سیگمنٹ دیکھیے جو غربت آ رہی ہے اسی وجہ سے ہے نا. یہ فیکٹری بند, وہ فیکٹری انڈسٹری بند, وہ انڈسٹری بند, سب مل کے ایک ایگریگیٹ بنتا ہے. تو اس طرح سے غربت کے جو ہے نا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے بڑی تشویشناک صورتحال ہے اقتصادیات کی اور ہماری جو معاشی حالت ہے. اگر اس پر ہم بھرپور اگر توجہ نہیں دی ہم نے اس صورتحال پر, تو بڑے بھیانک نتائج ہمیں بھگتنا پڑیں گے, جس کا ابھی ادراک نہیں ہو رہا, لیکن میں فورسی کر رہا ہوں بہت سی چیزوں کو, کیونکہ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں. دیکھیں نا, اس کا ہمارے کوئی اسٹیبل گورنمنٹ بھی نہیں ہے, کوئی اسٹیبل جو ہے پلاننگ نہیں ہے, پلاننگ لیک کرتے ہیں. جیسے ادھر تنویر صاحب نے بتایا کہ 2004 سے لے کے اب تک مہنگائی بڑھتی چلی گئی, 12%, 16%, 18%, تو ان کے تو کاسٹ بڑھتے چلے گئے ہے نا, اوور آل کاسٹ. اچھا, ان کو جو پیسے ملتے وہ ڈالر میں ملتے تھے, وہ اس کو روکا ہوا ہے 62 پہ. بڑا کمال کیا جی, ہم نے زبردست مینجمنٹ کر دیا اس کی. وہ ممکن اس لیے ہوا کہ اس زمانے میں انویسٹمنٹ پورٹ فولیو آ رہا تھا آپ کے پاس, 450 بلین جو ہے نا شیئرس میں آ گیا تھا, اس کے علاوہ اور بھی آ رہے تھے, تو اس لیے آپ کو محسوس نہیں ہوا. لیکن ایکسپورٹ امپورٹ گیپ تو بڑھتے چلا جا رہا تھا نا, اس کے تحت تو آپ کو کرنسی کو ڈی ویلیو کرنا چاہیے تھا ٹو پروٹیکٹ پرسن لائک تنویر, جس کی فیکٹری ایکسپورٹ کر سکے, اور آلسو ٹو اسٹاپ امپورٹس. اب مثال کے طور پہ میری تھوڑی بہت انویسٹمنٹ ایک ٹائل فیکٹری میں تھی, وہ فیکٹری بند ہو گئی اس لیے کہ وہ 62 روپے پہ جو چائنیز ٹائل آ رہا تھا وہ بہت سستا لگتا تھا لوگوں کو. ہماری کاسٹ ہی, میں آپ کو کیلکولیشن ایک سینٹ کی پیسے کی کر کے دکھا سکتا ہوں, ہماری 50 سے بڑھتے بڑھتے 80 ہو گئی, اور ہم 62 میں کیسے بیچیں؟ کرنسی اگر ساتھ ساتھ گرتی جاتی 62 سے 70 ہوتا تو شاید ہم لوگ سروائیو کرتے. ایٹ ون پوائنٹ جیسے آپ آج پوزیشن پہنچے, ہم لوگ 2 سال پہلے پہنچ گئے, 2007 میں ہم نے بند کر دیا وہ یونٹ. اب اگر ریلیف آیا بھی ہے تو اٹ از ٹو لیٹ, وی ہیو آلریڈی لاسٹ. ہم تو تباہ ہو گئے, ختم ہو گئے, ہمارے جو لوگ تھے بیکار ہو گئے. تو یہی فیکٹرز ہیں جو غربت کو اور زیادہ کر رہے ہیں. ایگریکلچر میں تو جتنی ملٹیپلائی ہو سکتی ہے وہ ہے, جو سرپلس لوگ ہیں وہ انڈسٹری میں ہی آ سکتے ہیں, اور انڈسٹری پہ اگر گورنمنٹ اس طرح کی توجہ ہے تو غربت تو بڑھنی ہے. اور جس بے دردی سے یہ نوٹ چھاپ رہے ہیں, خاص طور سے پچھلے 4-5 سال سے مسلسل نوٹ چھاپتے جا رہے ہیں, اسٹیٹ بینک سے کہتے ہیں چھاپ کے ہمیں دے دو, تو نوٹوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, چیز تو وہی رکی ہوئی ہے, ہر چیز کی قیمت اکارڈنگلی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. اگر نوٹ چھاپنے ہی صحیح مسئلے حل ہو جاتے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. گورنمنٹ نوٹ چھاپتے جاتی ہے, ہر سٹیزن کو ایک کریڈٹ کارڈ اے ٹی ایم کارڈ دے دیتی, لوگ جاتے نکالتے, سارا مسئلہ حل ہو جاتا.
ایسا تو ہے نہیں. نہیں بالکل دنیا میں کہیں بھی نوٹ اس طرح سے نہیں چھپتے جیسے یہاں چھپتے ہیں. نہ گورنمنٹ اتنی بڑے پیمانے پہ بورو کرتی ہے. 2000 2008 تک جب یہ ہم IMF کے پاس پہنچے ہیں 700 بلین روپیز کی بورنگ ہو چکی ہے گورنمنٹ پاکستان کی. میں تو کہتا ہوں کہ IMF کا آنا میرے خیال میں ایک ان حالات میں کولوژن گورنمنٹ ہے, کوئی کنٹرول نہیں ہے, بیچارہ فائنانس منسٹر ادھر ادھر بھاگا پھر رہا ہے. IMF کا آنا ایک طرح سے بہت بہتر ہوا کہ اس نے آ کے ان پہ نوٹ چھاپنے پہ اور بورو کرنے پہ تو پابندی لگائی. نتیجہ یہ ہے کہ انفلیشن اب آہستہ آہستہ 16-17% پہ آیا, لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ گورنمنٹ اپنے ایکسپینڈیچر کٹ کرے ہیویلی. سیلریز کی ضرورت پڑے تو آدھی کر دے, جس کو رہنا ہے گورنمنٹ میں رہے چلا جائے, مگر اس طرح سے لوگوں کو مارے, ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ جیسے لوگوں کو بھی مار رہی ہے. ہم تو صرف سوچتے تھے کہ غریب بھوکا مر رہا ہے, لیکن غریب کہاں سے روزی لاتا تھا؟ اسی فیکٹری سے لاتا تھا. فیکٹری نہیں رہے گی تو وہ تو فیکٹری مالک بھی گیا. انفیکٹ بہت سے لوگ آنے کی پلاننگ کرتے ہیں پاکستان میں, لیکن مجھ جیسے لوگوں کو دیکھ کے وہ رک جاتے ہیں, کہنے میں ضرورت نہیں. تو سوتیلی ماں والا سلوک کیا نا گورنمنٹ نے آپ کے ساتھ, بجائے یہ کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے, آپ کو سبسڈی دیتی ہے, آپ کو کوئی سستے لون دے دیتی کہ آپ بھائی فیکٹری آپ ایک مشین نہیں لگا رہے, چلو آپ کو ہم سستے میں لون دے دیتے ہیں. بہت ساری اس طرح کی چیزیں نہیں کنٹرول ہو سکتی ہیں. اب دیکھیں آگے میں معذرت کے ساتھ آپ کو بتاؤں, اگلی جو جنگیں لگتی ہیں وہ فوڈ کرائسس سے ہوں گی. پاکستان کے اندر اتنا فوڈ ہے کہ وہ اپنی کنٹری کے لیے انف ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں بھائی جان کہ یہاں سے سارا فوڈ ایکسپورٹ ہو جاتا ہے, چونکہ باہر فوڈ کی ضرورت ہے. تو آخر میں زندہ رہیں گے امیر لوگ, غریب آہستہ آہستہ مر جائیں. فوڈ ایکسپورٹ پہ میں آپ ایک بات بتاؤں, یہ بہت بڑی ہسٹوریکل فیکٹ ہے جی کہ جس دوران 3 کروڑ لوگ ہندو پاکستان میں مارے گئے انگریزوں کے دور میں, فرسٹ 100 ایئرس وغیرہ میں ہوا یہ, اس دوران کنٹینیوسلی فوڈ ایکسپورٹ ہوتا رہا انڈیا سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فوڈ کی کمی نہیں تھی. اور جو کولونیل پاور کو جو پیسے دینے تھے وہ آپ کیش تو وہ نہیں لے جاتے تھے, فوڈ کی صورت میں لے جاتے تھے. یہاں لوگ قحط سے مر رہے ہوتے تھے اور وہاں ایکسپورٹ ہو رہا تھا. آپ نے جیسا کہا کہ یہاں سے فوڈ ایکسپورٹ ہو رہا ہے اور یہاں ساتھ ساتھ لوگ بھوک سے بھی مر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ اپنی کنٹری کو نہیں دیکھ رہے. وہی پالیسی کنٹینیو ہو رہی ہے. چلیے وہ تو ظالم تھا, وہ آیا تھا لوٹنے کے لیے, اس نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ ہم یہاں کچھ اور کرنے کے آئے. ہمارے حکمران ایسا کیوں کر رہے ہیں اپنے عوام کے ساتھ؟ کیا ان کو کوئی درد نہیں ہے؟ نہیں, وہ اپنے مفادات ہیں ان کے مفادات جو ہیں بہت طرح کے مفادات ہیں, سیاسی مفادات ہیں, اور اس کے بعد اپنے آقاؤں آپ کے خیال میں یہ بھی ایک مفاد ان کا ہے کہ لوگوں کو تکلیف میں رکھا جائے, بھوک پہ رکھا جائے, تاکہ وہ حق وقت نہ مانگیں؟ آپ اسی میں الجھے رہیں گے نا, آپ آٹے کے پیچھے بھاگتے رہیں گے. تو آپ اچھی شاعری نہیں لکھ پائیں گے, کوئی اچھا کالم نہیں لکھ پائیں گے. نہیں, اچھی شاعری تو ہمیشہ کرائسس میں ہوتی ہے. اچا چلیے, اس کے لیے تو اچھا ہے, لیکن آپ کالم نہیں لکھ پائیں گے. نہیں, کالم نہیں لکھ پائیں گے. ہاں, احتجاج جو ہے ظاہر ہے, ہم کچھ ابھی گفتگو کر رہے ہیں وہ ہمارا احتجاج ہے, اور ہمارا احتجاج سسٹم کے خلاف ہے جو ابھی پریویل کر رہا ہے. یہ سسٹم جو ہے یہ اس کو یکسر چینج تبدیل ہونا چاہیے. دیکھیے یہ جو ہے اس کے ہماری جو بدحالی کے جو ہے نا بڑے بہت ساری وجوہات ہیں. اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں گے ڈیپلی تو آپ دیکھیں نا, ہمیں جو ہے ڈیفنس پر ہم کتنا خرچ کرتے ہیں. تو ڈیفنس پہ جو ہے وہ صرف اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ تاکہ ہم سروائیو کر سکیں, اور ہمارے جو مقابل جو ہمارا دشمن ہے یا جو کچھ ہے ہماری ان سے مفاہمت نہ ہو. اگر مفاہمت جس روز ہو جائے گی تو پھر ڈیفنس کا بجٹ کم ہو جائے گا. تو ہم تو اپنے جو ہے وہ 3 حصہ تو ہم ڈیفنس میں خرچ کرتے ہیں. ایجوکیشن پہ کتنا کرتے ہیں آپ؟ ایجوکیشن پہ 3000 کا یہ بجٹ ہے, اس میں صرف 37 بلین رکھا گیا ہے. ہیلتھ پہ 26 بلین رکھا گیا. آپ اس کا ریشو نکال لیجیے, کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, اور یہ ایجوکیشن کیوں, یہ پیپلز اورینٹڈ ایجوکیشن نہیں ہے, یہ بھی ہائر ایجوکیشن ہے, اور اس کے اندر مفاد جو ہے جو پریولیج کلاس ہے ان کو بھیجا جائے, ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے. اور آپ کی جو یونیورسٹیاں بن رہی ہیں یہ ان کے لیے بن رہے ہیں. ہزاروں روپے آپ کیا کوئی غریب لڑکا جو ہے کسی یونیورسٹی میں پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا آج کل. یہ جو انسٹیٹیوٹ, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بات تو بڑی انٹرسٹنگ ہوئی تھی. تنویر صاحب آپ کا آنے کا بہت شکریہ, اتنے بزی اس میں آپ آئے. احمد صاحب آپ نے بہت اچھی باتیں کی. انشاءاللہ وی ول کنٹینیو دس. ناظرین, اسی کے ساتھ اب ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے سنا
سب کانٹیننٹ بھوک کے حوالے سے بہت جانا جاتا ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں جو یہاں حالات ہوئے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے، عمر صاحب جیسے لوگ اور تنویر صاحب جیسے لوگ، میں بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے لوگ جو ہیں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا رہے. ان کی تعداد 40% ہے یا 50% ہے، اس کا صحیح تعین کرنا مشکل ہے کیونکہ ڈیٹا بھی یہاں نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو بھی حالات وہ بدلنے چاہیے. بیسک فوڈ کی ہمارے پاس کمی نہیں ہے، سب سے اچھی زرعی زمین ہمارے پاس ہے، لوگوں پر پرچیزنگ پاور نہیں ہے، پرچیزنگ پاور ان کی روزانہ چھین لی جاتی ہے، ان کے پاکٹ سے پرچیزنگ نوٹ نکل کے چلے جاتے ہیں ان دا فارم آف انفلیشن، ان دا فارم آف انڈائریکٹ ٹیکسز. اس کو روکنا پڑے گا، ہمیں اسٹیٹ بینک پہ دھرنا مارنا پڑے گا، ہمیں منسٹری آف فائنانس پہ دھرنا مارنا پڑے گا تاکہ یہ ظلم رکے اور عوام کو کچھ ریلیف ملے. اسی کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ کسی اگلے ٹاپک پہ پھر حاضر ہوں گا. خدا حافظ.